دربار لگا رہا ہے. وہ خاص دربار جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی چلو تم عام دربار میں تو آ گئے، اب میں مزید انعام سے نوازوں گا تمہیں، بہت انعام سے نوازوں گا، آپ تنہائی میں آ کے مل لو مجھ سے. اللہ کہہ رہا ہے تنہائی میں مل لو، آ کر کے خلوت میں مل لو. خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، تنہائی میں مل لو. اللہ تو بلا رہا ہے ہمیں خلوت میں، تنہائی میں بلا رہا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں میسر ہو تو گھروں میں چلے جائیں، گھروں میں نوافل پڑھیں. مسجد میں آ سکیں تو مسجد میں سہولت ہو مسجد میں آئیں. اب حالانکہ یہ ظاہر عبادت کی بات ہے تو ظاہر اجتماعیت تو ہوگی، یہ تو سمجھ کے چلیے اجتماعیت ہو جائے گی کیونکہ آپ بھی آئیں گے، آپ بھی آئیں گے، آپ بھی آئیں گے. لیکن یہ سوچ کے نہ آئیں کہ میں سب کو لے کر کے چلوں، یہ کرتے ہوئے نہ اجتماعیت ہو گئی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ اجتماعیت کو خود سے پیدا نہ کریں، بلکہ آپ یہ سوچ کے آئیں کہ میں اکیلا جا رہا ہوں، اللہ سے ملوں گا، اللہ سے رہوں گا. اب آپ آئے مسجد میں، آپ آئے 2:30 بجے آئے، 2 بجے آئے، ایک اس کونے میں بیٹھ جائے، ایک اس کونے میں بیٹھ جائے، اور پھر اللہ سے اپنا دو لگائیں، اللہ سے لو لگائیں، نماز پڑھیں، روئیں گڑ گڑائیں، اللہ سے لو لگائیں. اس میں تنہائی میں پہلے اچھا یہ ہے اب آپ تنہائی میں اللہ سے ہیں اور اللہ سے اپنے دل کی باتیں کریں، جو بھی دل میں جو پریشانیاں، جو تکلیفیں، جو بیماریاں اور جو بھی دنیاوی حالات، یہ سارے کے سارے اب آپ ہیں، آپ کا رب ہے، آپ ہیں، آپ کا رب ہے. اللہ سے رو رو کے بیان کر رہے ہیں کیونکہ آپ اس کے دنیا سے مثال میں دوں گا. دنیا ایک بادشاہ ہے، ایک بادشاہ ہے، ایک بادشاہ کا ایک عام دربار ہوتا ہے، سارے عام دربار میں بلاتا ہے، اس کو بھی بلایا، اس کو بھی بلایا، لیکن کسی کو خاص تحفہ دینا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے، بادشاہ کہتا ہے بھائی تم ذرا مجھ سے اکیلے میں مل لینا، ایک کا نام لے کر کہتا ہے تم مجھ سے اکیلے میں مل لینا. اب وہ اکیلا والا وہ اس نے کہا کہ یار بادشاہ نے اکیلے کہا میں نے اکیلے تو لے جاتا، میں تو 10-12 کو لے کے چل جاؤں گا ساتھ، 10 کو لوں گا، انہیں بھی لوں گا، خسرو بھائی کو بھی لوں گا، اور انہیں بھی لوں گا، رحیم بھائی کو بھی لوں گا، اور انہیں بھی لوں گا، 10-12 کے ساتھ میں جاؤں گا. اب یہ بتائیے مجھے جواب دیجیے کہ بادشاہ کے 10-12 کو لے کر آئے گا تو بادشاہ راضی ہوگا، خوش ہوگا یا نہ خوش ہوگا اس کی سر؟ یہ جواب دیجیے کہ اس حرکت سے وہ بادشاہ یا خوش ہوگا یا ناخوش ہوگا، راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ یہ کہہ رہا ہے کیسا بیوقوف آدمی ہے، کیسا میں نے تو اسے تنہائی میں بلایا تھا کہ میں اسے انعام دیتا، اسے الگ اسپیشل انعام دیتا، اسے اسپیشل تحفہ دیتا، الگ سے تحفہ دیتا، لیکن کیسا بیوقوف ہے، یہ تو سب کے 12 کے ساتھ چلا آنا جب میں رفیق کو لے کر کے آنا ہے. یہی مطلوب ہے، اللہ یہی چاہ رہا ہے. ان راتوں سے جو یہ رات ہے اللہ کو یہی مطلوب ہے کہ آپ اللہ سے، اللہ کا الگ الگ دربار، الگ تنہائی میں اللہ نے بلایا ہے، انفرادی طور پر بلایا ہے. خلوت میں آپ ملیں اور خلوت میں مل کر، تنہائی میں مل کر اللہ کو یاد کریں، کثرت سے یاد کریں. تو میں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تمام بندوں کی جو اللہ کی طرف لو لگاتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، تمام بندے اور بندیوں کی مغفرت فرماتا ہے، 2 آدمیوں کو چھوڑ کر، ایک مشرک کو اور ایک کیا بتایا تھا میں نے یاد ہے، شرک. مشرک تو کہتے ہیں ہمیں شرک کرنے والا، دوسرا مشاہد. مشاہد کا مطلب ہے کینہ کپٹ رکھنے والا، کینہ کپٹ جو عداوت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے. ایک دوسری روایت میں مشرک کو اور قاتل کو جو قتل کرتا ہے ہمیں جان بوجھ کر ہمیں قتل کرتا ہے ایمان والے کا، ایک دوسری روایت میں ہے قاتل کی اور ایک مشرک کی اللہ مغفرت نہیں کرتا ہے. تو یہ اس عبادت کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات. اس رات کا اہتمام کریں اور ان دنوں کا خاص طور سے جو یہ دن چل رہے ہیں ان کا اہتمام یہ ہے کہ ان کو زیادہ حصہ جو بھی میسر ہو سکے، 3 روزے ہو جائیں، 3 پڑھ لیں، 4 ہو جائیں رمضان سے پہلے پہلے، 27 سے پہلے پہلے، 27 28 29 کو روزے نہ رکھیں. 27 اس لیے کہ وہ 3 دن جو ہیں وہ اب رمضان کے روزوں کی نشاط کے لیے، چستی کے لیے. جب رمضان میں داخل ہو تو پوری قوت کے ساتھ داخل ہو، کمزوری نہ ہو، اس لیے پہلے روزے رکھ لیں. 20 21 22 23 27 تک رکھ سکتے ہیں نفلی روزے، لیکن 27 28 29 کا روزہ نہ رکھیں. اور رمضان کے مہینے میں جب داخل ہو تو بالکل پاک اور صاف ہو کر کے داخل ہو. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بات کے دوران اگر کوئی بات بری لگی ہو تو آپ حضرات بھی معاف فرمائیں گے، اور کوئی غلط بات زبان سے نکل گئی ہو، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف فرمائے. وآخر